اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے، وہ بھٹکاتا ہے۔ قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو۔ تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے شیطان جو دھتکارا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے جو رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے، فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہم بالکل رحم کے قابل ہیں، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم ناسمجھ نہیں ہوگا۔ تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں، لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے۔ اب یہاں سے جو ہے میں جیسا بیان کر چکا ہوں کہ یہ جنگ احد کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور آپ یہ ذہن میں اچھا بٹھا لیجئے کہ یہاں بیواؤں اور یتیموں کا مسئلہ حل ہونے کا ہے۔ یہ شان نزول یہ پیچھے آ رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور جو یتیم ہیں ان کے مال ان کو واپس کر دو، اور پاک چیز کی جگہ پاک چیز کو خراب چیز سے مت بدلو۔ اب جنگ احد میں کئی صحابیوں کا انتقال ہوا، ان کے بچے تھے، یتیم تھے۔ اب ان کے جو رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے جو بچ گئے تھے، وہ یہ یتیموں کے سرپرستی میں اب آ گئے۔ اب یہ ہے کہ دیکھو، اب فرض کیجئے کہ بھئی کسی کے پاس بہترین پلنگ تھا، آپ بولے نہیں وہ تو میں دلایا تھا، ایک تھرڈ کلاس ٹوٹا ہوا پلنگ جس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، آپ بولے یہ تمہارے بابا کا ہے، بڑے ہوئے بعد اس خراب چیزیں جو ہے واپس کر رہے ہیں۔ تو بول رہے ہیں کہ دیکھو یہ یتیموں کے اچھے مال سے اپنا برا مال مت بدلو، ان کا اچھا مال ان کو واپس کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے مال اپنے مال میں مت کھا لو، جذب مت کر لو۔ دیکھیے یہ خیال رکھیے، یتیم کا جو مال ہے اپنے مال میں مت ملا لو اس کو۔ آگے اور بھی بات آ رہی ہے، تو یہ جو ہے اس طریقے سے مت کرو، انہیں اپنے مال میں ملا لیے، اور یتیم کو بولے کہ بھئی تمہارا مال ہی کہاں تھا؟ چھوٹے تھے بچے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کیا ہوا، بڑے ہوئے تو بولے نہیں الٹا ہم پالیں۔ ایسے کیسز اس ماحول میں ہو رہا ہے، میں خود جانتا ہوں بعض لوگوں، یعنی بچے چھوٹے تھے کہ چچا وغیرہ کی پرورش میں کہیں چلے گئے، بڑے ہوئے نام ان کے بابا کے نام پہ تھا، ادھر ادھر کر کے اپنے نام پہ گھر کر لیے، بچے بڑے ہوئے تو بولے نہیں یہ تو گھر ہم بنائے سوئے، حالانکہ وہ یتیموں کا گھر ہے۔ تو بول رہے اس قسم کی حرکت مت کرو، انہو خوبن کبیرہ، دیکھو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، یتیموں کے ساتھ ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ بڑی کنٹروورشل آیت آ رہی ہے، دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ٹھیک طریقے سے اس کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تم کو خوف ہو کہ یتیموں میں انصاف نہ کر سکو۔ دیکھیے بات سمجھیے، جنگ احد ہوئی ہے، کئی صحابی اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، ان کے یتیم ہیں، اب وہ ادھر ادھر چتر بتر پھیلے میں ہیں، میں اس کو تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اب یہ ہے کہ ان یتیموں کا مسئلہ آ گیا، کیا کرنا؟ ابھی آپ خیرات کر دے رہے ہیں، کچھ زکوٰۃ میں سے دے دے رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، لیکن انصاف نہیں ہو رہا ان کے ساتھ، اپنے بچے اپنے بیویوں کے ساتھ جیسا انصاف ہوتا ہے ویسا نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى، اگر تم کو خوف ہو کہ تم یتیموں میں انصاف نہ کر سکو تو فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، تو وہ عورتیں جو تم کو پسند ہیں ان میں سے 2، 3 یا 4 شادی کر لو۔ یہاں ان کے علاوہ کی عربی نہیں ہے، یہاں جو عربی ہے فن کہو تو شادی کر لو، ما طابا لکم جو تم کو پسند ہو، من نساء عورتوں میں سے، مثنا 2، ثلاثہ 3، رباع 4۔ کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ان سے علاوہ 4 شادیاں کرو گے، جو آپ کو بعض ترجموں میں ملے گا۔ پھر دوسرا کنڈیشن جیسا وَإِنْ خِفْتُمْ یہاں آیا، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم کو ڈر ہے کہ یہ زیادہ بیویوں میں تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، اور ما ملکت ایمانکم،
تو پھر ایک ہی سے شادی کرو یا باندی سے شادی کرو. میں شادی کرو اس لیے انسرٹ کر رہا ہوں کہ اس سورت کی یہ انشاءاللہ اب کے اتوار کو اس سورت کی 25ویں آیت میں یہ حکم آیا ہے کہ اگر تم آزاد عورتوں سے شادی کرنے کے موقف میں نہیں ہو تو باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت لے کے شادی کرو. آپ شان نزول اگر دیکھتے چلے گئے جہاں باندیوں کا ذکر آیا اور مکی صورتیں ہیں اور یہ مدنی صورت ہے. پھر سورہ نساء سورہ نور میں بھی یہ بات آئی ہے. خیر ذالک ادنا اللہ تولو یہ اس بات سے قریب ہے کہ تم ناانصافی نہ کرو. دیکھو دو شرطیں ہیں. بچی یتیم ہو, عورت یتیم ہو, یتیم بیوہ کے لیے بھی آیا ہے, بغیر باپ کے اس کے لیے بھی آیا ہے. تو ایک شرط یہ ہے کہ یتیم ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ تم اگر شادی کرو تو انصاف کرنے کے. دیکھیے اللہ تعدل عدل جو ہے اس کو بولتے ہیں ایکویلٹی. اصل لغوی معنی ایکویلٹی ہے, اسی سے انصاف کے معنی نکلے. یعنی اگر تم تمام بیویوں میں ایکویلٹی نہیں مینٹین کر سکتے ہو تو پھر ایک ہی سے شادی کرو. اور جو ہے اب اس کی کچھ تفصیل اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سورہ نساء کی 2 اور 3 آیت میں جو یتیموں اور بیواؤں کی بات آئی ہے یہ جنگ احد کے بعد 3 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے. اب دیکھیے پہلا پوائنٹ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ جنگ احد میں 700 صحابی گئے تھے کیونکہ 300 منافق تو پلٹ گئے تھے. 700 صحابی گئے تھے, 300 منافق پلٹ گئے تھے. اب ان 700 میں سے 70 صحابی شہید ہو گئے. آپ حساب رکھیے, ان 700 میں سے 70 صحابی شہید ہو گئے تو ارننگ ممبرز کا 10% نکل گیا. اب یہ ایک صحابی کے ساتھ وہ زمانے میں تو کئی بیویاں رہتی تھی. اب یہاں لمٹ آئی بیویوں کی, 4 سے بڑھ کے نہیں ہونا, بلکہ یہاں لمٹ آ گئی. کئی بیویاں رہتی تھی. تو اگر آپ ایک صحابی کے ساتھ 6 8 بھی اگر لگائیں تو 500 600 اتنی چھوٹی سوسائٹی میں میں سمجھتا ہوں اب جتنا مسجد نبوی اب ہے اتنا ممکن ہے جب مدینہ منورہ تھا. جب 10% آف دی ورکنگ ممبرز آف دی پاپولیشن ختم ہو گئے, شہید ہو گئے. حیدرآباد کا بتاتے ہیں 60 لاکھ 70 لاکھ تو وہ ہے. فرض کیجیے اس میں سے 20 لاکھ جنگ پہ گئے, ان کا 2 لاکھ لوگ ختم ہو گئے ارننگ ممبرز. تو 2 لاکھ لوگوں کے ساتھ آج 4 کا حساب لگائے تو 8 لاکھ لوگ حیدرآباد میں بے روزگار ہو گئے کیونکہ ان کو کما کے کھلانے والے ختم ہو گئے. ایک سچویشن پیدا ہو گیا, کریشن. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ سچویشن کے لیے احکامات بھیجے ہیں. ایسا ایکسٹیمپو ایسی اٹھا کے نہیں بول دیے, پورا شان نزول ہے, بیک گراؤنڈ ہے. پھر اس کے بعد میں اب آج بھی اگر آپ دیکھیں مردوں کی کمی ہوتے چلے جا رہی ہے مسلمانوں میں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ عراق میں کیا ہو رہا ہے, افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, پرسوں تھائی لینڈ میں کیا ہوا. ذرا غور کریے, یہ سچویشن آ رہا ہے. اب وہ جو بیچارے اللہ کی راہ میں ختم ہو گئے, اب ان کا کون دیکھ بھال کرنے والا ہے؟ دیکھیے ایک بات سمجھ میں آتی کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, اپنا پیسہ غریب کو دیتے ہیں, اس طریقے سے اللہ کی راہ میں جان دے دیتے ہیں. جو شہداء تھے, شہداء بدر, شہداء احد وغیرہ جتنے بھی تھے, اللہ کی راہ میں انہوں نے جان دی. تو یہ اللہ کی راہ میں ان یتیموں کو اپنے گھر میں لا لو. یہ نیک نیتی سے ان یتیموں کو اپنے گھر میں لا لو. سولوشن بتایا جا رہا ہے. اگر تم انصاف نہیں کر سکتے, اگر تم لوگ پورے مل کے ایک آرگنائزیشن نہیں بنا سکتے اور یہ جو شہداء احد وغیرہ, شہداء بدر وغیرہ کے جو بیوی بچے ہیں, بیوائیں ہیں, ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ان کو ایک سوشل سروس کے طور پہ 4 شادیاں کرو. یہ انجوائمنٹ کے واسطے نہیں ہے. اب آپ بیوٹی کانٹیسٹ رکھیے, 4 بیوٹیفل عورتوں کو جو ہے شادی کر لیجیے, 4 یہ ہے بولے, اس کے واسطے نہیں ہے. یہاں جو ہم اس کو مس انٹرپریٹ کریں یتیموں اور بیواؤں کے مسئلے کو حل کرنے کے واسطے. پھر آئیے اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپورٹ لیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھانجے تھے, انہوں نے آ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی ایک یتیم بچی ہے جو مالدار ہے اور اس کے مالک کو خوف ہے کہ وہ اس سے انصاف نہیں کر سکے گا, ایسا کہ اس کی سرپرستی میں ہے تو اتنا مہر وہ دے نہیں سکے گا اور اس کی جائیداد اس کے قبضے میں ہے.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یتیم سے انصاف نہیں کر سکتے تو کسی اور عورت سے شادی کرو مگر یتیم سے مت کرو. ایک الگ کیس ہے یہ، ایک سنگل کیس ہے یہ، پوری کمیونٹی کا کیس نہیں ہے، ایک سنگل کیس ہے. اب اس کا حوالہ دے کے اب وہ ترجمے میں جو ہے بیچ میں اور ادر دین بول کے ایڈ کر دیتے. تب یہ ہوتا کہ یتیم بچوں سے شادی مت کرو، دوسری عورتوں سے شادی کرو، یہ مطلب نکل رہا. پھر یتیم عورتیں کہاں جائیں گی؟ یتیم لڑکیاں کہاں جائیں گی؟ بیوائیں کہاں جائیں گی؟ ان کا حل کیسا ہوگا؟ پھر اس کے بعد میں اچھا، اگر اب دیکھیے جنگ احد کے بعد جو مسئلہ کھڑے رہ گیا یتیموں اور بیواؤں کا، اب اگر مسلمان مرد یتیم بیواؤں اور بچوں کو چھوڑ کے دوسروں سے شادی اگر کرتے ہیں 4 بیویاں، تو پھر یتیموں کا تو مسئلہ ہی حل نہیں ہوا نا. یتیموں کا مسئلہ ہی حل نہیں ہوا. پھر کہاں جائیں گے؟ پھر یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ تو مزے میں سیکس انجوائے کر رہے ہیں، آپ 3 4 جو ہے رکھ کے سیکس انجوائے کر رہے ہیں، وہ اسپرٹ ہی نہیں معلوم ہوتی ہے کہ یتیموں کو جو ہے لے کے وہ کرو. پھر یتیم بیواؤں سے شادی کرنا مسنون ہے. بات سمجھیے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ہم مس کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک ہی بیوی تھی جو بیوہ نہیں تھی، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی کے تمام ازواج مطہرات بیوہ تھیں. مسنون ہے. اور کیوں کیا آپ نے؟ اسلام کی خاطر کیا. ان کا حسن پسند نہیں آیا. یہ بھی بات سمجھیے. کئی لوگ پوچھتے، ہم جواب نہیں دے سکتے اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جب ہوئی آپ 25 برس کے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ نے کسی سے شادی نہیں کی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ 53 ایئرس کے تھے. 53 سال کا آدمی ایک دم اس کے بعد میں 9-10 شادیاں کرنا، یہ سیکس کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ اسلام کے لیے ہوا. بھائی جو قبیلے کے ہیڈز تھے ان کے بچیوں سے شادی ہوئی، بیواؤں سے شادی ہوئی، کہ وہ بھی جو ہے جب وہ سسرال میں آ جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے کچھ معاہدہ ہوگا، وہ قبیلے کے قبیلے اسلام قبول کرے. یہ ایڈوانٹیج تھا. تو یہ مسنون ہے. اچھا، پھر اس کے بعد میں ایک بات سمجھیے آپ، کہ اگر یہ عام رول بنا دیا کہ بھائی مسلمان 4 شادی کر سکتے، وہ اس میں یتیم وتیم کا سوال نہیں ہے. اب چلیے ہم، کیونکہ قرآن میں اجازت مل رہی، ہر آدمی 4 شادیاں کرنے بیٹھ گیا. اب ایک سوسائٹی میں 1000 مرد ہیں، 1000 عورتیں ہیں، عام طور پہ برابر رہتے. اب 250 مرد 1000 عورتوں کو شادی کر لیے. اب 750 مرد کیا کریں گے؟ بیچلرز بیٹھے ہوئے ہیں. کامن سینس کے خلاف جاتا ہے انٹرپریٹیشن. اگر ہر مسلمان 4 شادی کر لیا تو سمجھے 250 لوگ 1000 عورتوں سے شادی کر لیے، باقی کے جو 750 مرد ہیں وہ بیکار بیٹھے ہوئے، بیچلرز ہیں، ان کی شادی نہیں ہو سکتی. تو ایک امپریکٹیکیبل سچویشن جو ہے کریٹ ہو جا رہا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایمرجنسی میجر تھا. جنگ احد میں جو شہداء تھے وہ ان کے جو یہ تھے بیوی بچے تھے، ان کا جو ہے سولوشن پرووائڈ کرنے کے واسطے یہ ایک بہت امپورٹنٹ وہ دیا گیا تھا. اچھا، پھر اس میں یہ ایک نیک عمل کی نیت سے کرنا تھا کہ بھئی ہمارے اپنے خاندان میں ایک بیوہ وغیرہ کو ڈالے. اور یہ اب تک ہے، یہ ویلڈ ہے، یہ آیت منسوخ نہیں ہے. 4 شادیاں اب بھی جائز ہیں. اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ نیت یہ ہے کہ آپ یتیموں اور بیواؤں کی مدد اس طریقے سے کریں کہ ان کو اپنے خاندان میں لا لیں. ہمارے پاس سے کوئی تیار نہیں ہوتا یتیم کو شادی کرنے کے لیے، جوڑے گھوڑے ہونا بیواؤں کو شادی کرنے کے لیے نہیں. تو یہاں یہ جو ہے ایک سیکریفائس، ایک نیک عمل معلوم ہو رہا. پھر اس کے بعد میں جیسا ایک جسٹس نے کیو ٹی وی پہ بتایا، مجھے بہت پسند آیا ان کا انٹرپریٹیشن. جسٹس ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ دیکھیے شرائط ہوتے ہیں اور شرائط کے بعد عمل ہوتا ہے. جیسا نماز کی شرط وضو ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بغیر یہ 2 کنڈیشن کے دوسری شادی نہیں ہوتی. ایک یتیم ہونا اور اس کے بعد میں ان لوگوں میں انصاف کرنا. جس سے شادی کر رہے ہیں آپ، سیکنڈ میرج جو کر رہے ہیں، وہ یتیم ہونا پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ جتنی بیویاں رہیں گی اس میں ایکویلٹی برتنا. یہ 2 کنڈیشنز ہیں. تو یہاں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ نکالا یتیموں اور بیواؤں کو جو ہے کس طریقے سے یعنی ان کی معاشی مسئلے حل کر